سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ تبلیغی جماعت والے جو تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ کون سی تعلیم ہے؟ تبلیغی جماعت کے جو بانی اور سربراہ تھے مولوی الیاس قندھیلوی، انہوں نے تبلیغی جماعت کی جو بنیاد رکھی ہے، ان کا مقصد کون سی تعلیم عام کرنا تھا؟ سامعین و ناظرین، ہماری اللہ کے فضل و کرم سے اسی چینل پہ بہت ساری ویڈیوز اسی موضوع پر موجود ہیں، وہاں پر آپ ان کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی جو حقیقت ہے، ان کا حقیقی چہرہ ہے، ان کا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ آپ پر ظاہر ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، یہ بات تو بالکل پکی ہے، طے ہے کہ ان کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا نہیں ہے، نماز کلمے ٹھیک کروانا نہیں ہے، کیونکہ مولوی الیاس قندھیلوی جو کہ الیاسی دین کے بانی تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ نہیں ہے۔ ان کا مشن کیا تھا، ان کی جو غرض ہے تبلیغی جماعت کی بنیاد کی، وہ کیا تھی، وہ خود انہی کے ملفوظات کے اندر موجود ہے۔ ایک بار آپ اسے پھر سماعت فرما لیں، یہ ملفوظات ہیں، صفحہ نمبر 57 ہے، ملفوظات صفحہ نمبر 57۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مولوی منظور نعمانی مرتب ہیں ملفوظات کے، یہ نقل کرتے ہیں۔ ایک بار فرمایا، حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، پس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ یعنی الیاس قندھیلوی صاحب کا ملفوظ منظور نعمانی نے نقل کیا، مقصد یہ ہے کہ تھانوی کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور وہ بھی الیاس قندھیلوی وہابی کے طریقہ تبلیغ کے ساتھ، جو یہ تبلیغی جماعت والے آپ کے سامنے ہیں، ان کا طریقہ تبلیغ آپ کے سامنے ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تھانوی کی روح کو مسرت پہنچانے کے لیے جو ان کا قریبی رشتہ تھا، یہ دونوں چونکہ انگریز کے ایجنٹ تھے، تھانوی انگریز سے 600 روپیہ ماہانہ لیا کرتا تھا، اور ان کو بھی حاجی رشید احمد کے ذریعے جو تبلیغی جماعت کا نگران تھا، اس کے ذریعے سے انگریز کی جانب سے امداد ملا کرتی تھی، تو ظاہر بات ہے ان کا مقصد بھی ایک ہی ہونا تھا۔ تو الیاس قندھیلوی کہتے ہیں کہ تھانوی کی روح کو مسرت پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی ہدایات پر استقامت اختیار کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہاں سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا نہیں ہے، بلکہ تھانوی کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ آج تک اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، تھانوی کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک مثال یہاں پر ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ تھانوی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم زمانہ جاہلیت کی تعلیم کو عام کرنا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی تعلیم کیا تھی کہ لوگوں کو ذلیل کرنا، قوموں کو ذلیل کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، اور یہی تعلیم تھانوی صاحب کی تھی۔ اس کی دلیل آپ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ، صفحہ نمبر 169 ہے اس کا۔ یہاں پر تھانوی کا ایک ملفوظ نقل کیا کہ ایک مرید سے تھانوی صاحب ناراض ہو گئے، تو لوگوں کو حکم دے دیا تھانوی صاحب نے کہ اس بندے سے سلام کلام نہیں کرنا۔ جب یہ حکم دیا تھانوی صاحب نے، تو اس بیچارے نے تھانوی صاحب سے معافی مانگی، معافی کی درخواست کی، تو تھانوی نے معاف کرنے کے لیے ایک شرط رکھی۔ بھئی وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط رکھی کہ ہر روز نماز مغرب کے بعد یہ اعلان کرو تو پھر جا کر تمہاری معافی قبول ہوگی۔ وہ کیا الفاظ ہیں، وہ اعلان کیا تھا، وہ شرط کیا تھی تھانوی صاحب کی، ذرا آپ سماعت کریں اور اندازہ لگائیں کہ زمانہ جاہلیت کی تعلیم جیسی تعلیم ہے یا نہیں۔ وہ کیا تھے کہ جو شرط رکھی تھانوی صاحب نے، جو اعلان کروایا، وہ یہ تھا کہ چونکہ میں فلاں قوم کا ہوں، اس لیے کم حوصلگی کے سبب اپنے مربی تھانوی صاحب کی عنایتوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، جس کی سزا میں گرفتار ہوں۔ میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قوم کا ہوں، یہ لفظ پھر سماعت کر لیں، میں فلاں قوم کا ہوں، یہ لفظ تھانوی صاحب نے اس مرید سے کہلوائے، بار بار مغرب کے بعد ہر روز اعلان کروایا، پھر جا کر تھانوی صاحب کی جانب سے معافی کی جو خوشخبری ہے وہ سنائی گئی اس کو۔
یہ کمالات اشرفیہ صفحہ نمبر 169 کے اوپر۔ سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ لوگوں کی تذلیل نہ ہو، قوموں کی تذلیل نہ ہو۔ دین اسلام اسی لیے رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ تاکہ اس میں یکسانیت ہو، اس میں لسانیت، اس میں قومیت کی تذلیل نہ ہو۔ تھانوی صاحب نے جو تعلیم رائج کی اور تبلیغی جماعت والے جس تعلیم کو عام کر رہے ہیں وہ یہی ہے، اور وہ یہی تعلیم ہے کہ قوموں کی تذلیل کو عام کیا جائے۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت کہ ان کا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا نہیں ہے، بلکہ تھانوی صاحب کی اس تعلیم کو عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے جو زمانہ جاہلیت کی تعلیم ہے۔